السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان 18 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے اور یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 لاکھ بچے روزانہ آنکھ کھولتے ہیں، اور ہمارے لیے بدقسمتی کا باعث یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 40 سے 50 ہزار بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پیدائشی طور پر امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جن میں چین، بھارت اور پاکستان ایسے ممالک میں شامل ہیں جو کہ جہاں پر بچوں کی پیدائش دل کے امراض کے حوالے سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہاں پر جنم لینے والے بچوں میں تناسب ایسا ہے کہ وہاں پر دل کے امراض والے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، اور خاص طور پر اگر ہم دل کے امراض کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے یہاں پر اتنی زیادہ حکومتی طور پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ایک بچہ جو دل کے مرض میں مبتلا ہو اس میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ایک غریب والدین کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مخیر حضرات اور ایسے ادارے جو کہ بچوں کے لیے اور بچوں کے دل کے امراض کے لیے اور صحت کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور اگر ہم ان میں ایسے اداروں کا نام کریں تو ان میں سر فہرست ہیں PCHF یعنی کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن، اور یہ بچوں کے دل کے امراض کے حوالے سے بڑا ہی مفید کام کر رہے ہیں اور بڑے فعال ہیں، اور یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور یہ کب سے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم موجود ہیں پاکستان ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی او صاحب کے پاس، فرحان صاحب کے پاس۔ آج ہم ان سے معلومات لیں گے اور ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور ہم خاص طور پر ایک اس طرح کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے میں نے بات کیا کہ ہمارے ملک میں تقریباً 40 سے 50 ہزار بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تو سر تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے گا کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے موقع دیا کہ ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں جو ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے، جس پر بات نہیں ہوئی۔ میرا تعلق ہے ایک IT فرم سے۔ ہماری ایک کمپنی ہے جو سافٹ ویئر بناتی ہے اور پاکستان سے باہر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہماری کمپنی الحمدللہ 2003 سے کام کر رہی ہے، اور 2003 سے آنورڈ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے الحمدللہ کبھی کوئی فائنینشلی پرابلم نہیں ہوا۔ تو 2010 میں میری صاحبزادی پیدا ہوئی تھی ایک دل کے عارضے کے ساتھ۔ تو پھر ہمیں باوجود سارے وسائل کے تقریباً 2 ہفتے لگے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو دل کا عارضہ ہے۔ پریگننسی نارمل تھی، ڈیلیوری نارمل تھی، سب صحیح تھا۔ جب عائشہ تقریباً 3 ماہ کی ہوئی تھی تو اچانک اس کا سانس رک گیا۔ تو وہ کوئی تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم تھا، جو کبھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کارڈیالوجسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ بھئی ایک تو وہ ہے جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ایک ہے جو پیسے ہوتے ہوئے بھی مجبور ہے اور اس کے پاس بھی وسائل نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر عائشہ کی زندگی رکھی ہمارے ساتھ، وہ رہی تقریباً 2 سال 10 ماہ اور 3 دن۔ پھر اللہ نے اس کو بلایا اپنے پاس۔ تو اس دن سے آنورڈ میرا تقریباً زیادہ تر فوکس جو ہے وہ بچوں کی ہارٹ کی فاؤنڈیشن، یہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جہاں آپ ابھی ہیں، تو ہمارا سارا فوکس اس پر ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب یہ ادارہ ایک پراپر سیکشن 42 رجسٹرڈ ادارہ ہے، SCCP سے ہم نے اس کو رجسٹر کرایا۔ اور الحمدللہ ہماری مین اولین کوشش ہے، جو ہمارا سلوگن بھی ہے، جو ہم چاہتے بھی ہیں، بھی کوئی بھی ایسا بچہ جو دل کے عارضے کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے نہ رہے۔ تو یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو بیسک جو ہارٹ ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ اویلیبل ہو۔
تو سر جب آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایسے بچوں کے لیے کام کریں جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوں، اور خاص طور پر غریب لوگ جو اس طرح کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس دوران آپ کو ہرڈلز تو پیش آئی ہوں گی کیونکہ یہ ایک چیلنجنگ کام ہے اور پاکستان جیسے ملک میں تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی میرا خیال ہے جی اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بندہ جب بھی کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے تو اس میں چیلنجز تو آتے ہیں، لیکن یہ پھر ماں باپ کی دعائیں انسان کے ساتھ ہوں اور کنسسٹنسی ساتھ ہو، اللہ کا فضل ساتھ ہو، تو پھر کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ یہ ہوا ہمارے ساتھ، جب رجسٹریشن کا پروسیس تھا 2010 میں، تو ہمیں آپ سمجھ لیں کہ دھکے دے کر ہی ایک ادارے سے باہر نکالا گیا تھا۔ ہمارے اوپر بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، پھر الحمدللہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اگر اس کام میں خیر ہے، آپ اس کام میں خیر ڈال دیجئے، اور ہمارا جو بھی چھوٹا موٹا حصہ ہے اللہ ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ تو مشکلات تو نہیں ہیں جی، ابھی بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی شاید ہم بہت کم کر چکے ہیں جو نیڈ ہے، تو سٹل بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جی۔ جی، اور سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آئی ٹی کا ہے اور ایک مختلف فیلڈ سے میڈیکل کی فیلڈ کو لے کے چلنا، اس کی تنظیم بنانا اور اس کے لیے اسپیشلی خاص طور پر ایسے لوگوں کی سلیکشن کرنا جو اس میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس کا آپ نے پھر وہ مراحل کیسے طے کیے اور آپ کو اس میں بھی تو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بیسکلی جی ہم نے جب یہ ادارہ قیام کیا تو ہم نے اس ادارے کو بھی جیسے کسی بزنس کا ادارہ قائم کیا جاتا ہے، سیم وہی فلسفی رکھی۔ جی، اچھا، جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی وہ سیلف سسٹینیبل ہو جائے، یعنی کہ اس میں آپ کے بغیر وہ کاروبار چلنا شروع ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا کسی بھی کاروبار کی جو ہے نا، وہ آپ کے لیے ایکسل کی انتہا یہ ہوتی ہے، بھی آپ کمپنی بنائیں اس کو آٹو پر ڈال دیں۔ تو پہلے دن سے ہمارا الحمدللہ یہی کوشش رہی ہے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں۔ اس لیے میری مرحوم بیٹی عائشہ کے نام سے ہم نے اس کو نام نہیں رکھا، ہم نے اس کا نام بھی رکھا پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن، کہ بھئی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پاکستان کے بچوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ پھر جی ہم نے الحمدللہ جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں پر پاکستان میں جس بھی حوالے سے ہارٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے بچوں کے، ان کو آن بورڈ لیا۔ پھر کچھ بزنس کے ساتھی جو ہر کوئی، دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ چیریٹی بہت لوگ کرتے ہیں اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کام کروں۔ تو پھر ایسے دوست ملے جنہوں نے کہا جی ہاں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے، ہمارا جو بائیلوز ہے نا جس میں ہم ڈائریکٹر بنے تو ایک پیپر سائن ہوتا ہے جس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ جی ادارہ اللہ نے فضل فرمایا، تو اب ہمارے 4 مقاصد ہیں۔ میں چاہوں گا اس میں بھی اگر بریفلی میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے اس وقت بڑا چیلنج ہے نا جی، وہ ہے اویئرنیس کا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں 40 سے 50 ہزار بچے، تو یہ ہمارا کنزرویٹو نمبر ہے۔ لاسٹ ایئر میں جو یونیسیف کی رپورٹ تھی اس کے مطابق کوئی تقریباً 5.7 ملین بچہ یہ کووڈ میں پیدا ہوا ہے، اور اس میں سے 1 آؤٹ آف 100 کا مطلب ہے ایگزیکٹ اگر نمبر لیں تو ہم 57,000 بچہ اس گزشتہ سال میں کنجنیٹل ہارٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، یہ وہ نمبر ہیں جو کہ امریکہ کے یا کسی بڑے ڈیولپ کنٹریز کے نمبر ہیں۔ جو پاکستان میں ہے، ہمیں 2 چیزوں پر بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کزن میریجز، کیونکہ ہمارے ملک میں کزن میریجز کا بہت زیادہ رواج ہے، اور پھر مدر کی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق محتاط اندازہ تو ہم بات کر رہے ہیں 60 سے 70 ہزار بچے، کیونکہ یہ انسیڈنٹ 1 آؤٹ آف 100 پاکستان میں نہیں ہے، یہ شاید اس سے زیادہ ہے۔ تو پہلے تو اس پر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے جی۔ اچھا سر، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک باقاعدہ ٹیم ہے اور آپ کو سلیکشن میں بھی کافی، تو اس وقت آپ کے بورڈ میں یا آپ کے ممبران میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس وقت وہ اور کہاں کہاں ہیں؟ مطلب میں نے دیکھا کہ کافی نون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس کار خیر میں کام کر رہے ہیں۔ جی، ہماری SSCP کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی ادارے کی کہ ہر 3 سال بورڈ کو نا آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا اچھا گورنمنٹ نے نظام بنایا ہے۔ تو اس وقت ہمارے بورڈ میں ماشاءاللہ مصباح الحق صاحب ہیں جی، جو کہ مجھے ان کا کوئی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ اس وقت بھی وہ ٹیم کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ طارق چیمہ صاحب ہیں، بہت بڑی ماشاءاللہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اطہر صاحب ہیں، حارث صاحب ہیں، مجتبیٰ صاحب ہیں، سلطان صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ لسٹ آف بزنس کے لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو الحمدللہ انڈیپینڈنٹ کے لیے کوشش کی کہ بھائی
ہم ایسا ادارہ بنائیں جس میں بغیر ہماری ڈے ٹو ڈے انوالومنٹ میں یہ ادارہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا شروع ہو جائے. پھر الحمدللہ وہ لوگ اپنے ایریا میں ایکسپرٹ ہیں. پھر ہمارے جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے میڈیکل ایڈوائزری بورڈ پر, اس میں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے پروفیسر مسعود صادق صاحب, وہ ہمارے میڈیکل ایڈوائزری کے ہیڈ ہیں. پھر ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر عاصم, ڈاکٹر فیض, ڈاکٹر نجم, یہ وہ لوگ ہیں, ڈاکٹر نرگس فاطمہ, جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ماشاءاللہ کنجینیٹل ہارٹ ریلیٹڈ بیماریوں کے ارد گرد ایفرٹ, اور آج تک جہاں بھی پاکستان میں الحمدللہ اور اسپیشلی پنجاب میں جو کنٹریبیوشن ہے یہ ان لوگوں کی ماشاءاللہ دن رات ایفرٹ ہیں جو آج ہم جس سٹیج پر پہنچے ہیں. الحمدللہ آگے بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ کریں اور ایک ایسا ادارہ بنے جو نہ صرف پاکستان کے بچوں بلکہ باہر سے آنے والے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کر سکیں. اچھا سر, جس طرح سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچے کے علاج کے لیے جو دل کے مرض میں مبتلا ہو تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپیہ عام طور پہ خرچہ ہو جاتا ہے, جو کہ ایک معمولی بندے کے لیے تو بہت ہی خواب والی بات ہے کہ وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہے 250 کے قریب آپ لوگوں نے بچوں کا اس وقت علاج کر چکے ہیں. تو آپ کو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی اور آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی, اس میں جی اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے نا اپنے ادارے کو شریعہ کمپلائنٹ رکھا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ مستحقین تک لگانے کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے. جی. اسی طرح ڈونیشن جو ہے وہ ڈونیشن کا ایک نظام بنا ہوا ہے. پھر ایسے ہی سید فیملیز کے لیے ایک الگ ہم نے وہ فنڈ رکھا ہوا ہے, کیونکہ بچہ تو بچہ ہے نا جی, بچے کا تو علاج کرانا ہے. اچھا, ایک بچے کے علاج پر تقریباً 4.5 سے 8.5 لاکھ کا یا ایوریج خرچہ آتا ہے. کراچی میں یہ علاج مہنگا ہے, لاہور میں یہ علاج چونکہ کوانٹٹی میں زیادہ ہو رہا ہے اس لیے یہ یہاں پر تھوڑا مناسب ہے. اسلام آباد میں بھی تقریباً 5-5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی 2300 سے زیادہ بچے, 2300 سے زیادہ بچے, بلکہ یہ فیملیز ہیں جن کو ہمارے ادارے سے آپ جیسے لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا, ڈونرز نے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا, تو ان کے ہم ہارٹ کے پروسیجرز کروا چکے ہیں. ہمارا سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے جی 365 سرجریز کروانا, اور ہر روز کی ایک سرجری ہم سپانسر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر روز ہمیں اس ادارے کو سسٹینیبل بنانے کے لیے کوئی 4 سے 5 لاکھ روپے جنریٹ کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک وائٹ کالر جو صاحب حیثیت بھی ہے اس کے لیے اچانک 4-4.5 لاکھ کا خرچہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس سے کہتے ہیں جتنے پیسے آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اس 4.5 لاکھ میں سے آپ ضرور دیجئے, تاکہ آپ کا پیسہ آپ کے بچے پر وہ 10% لگ رہا ہے, 20% لگ رہا ہے, جو باقی کا ہے وہ ادارہ خیراتی اپنے فنڈ سے دے دے گا. لیکن جو بھی پیسہ بچ رہا ہے یعنی کہ آپ کا 10% وہ کسی اور بچے کے اوپر ضرور لگ جائے گا. تو یہ جی ابھی تک کی صورتحال ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ او پی ڈی کا سلسلہ ہے, یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچے آتے ہیں, ان کا او پی ڈی علاج ہوتا ہے فری آف کاسٹ, ہم سے کوئی پیسے نہیں لیتے. ہمارا اپنا سینٹر یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں, اللہ ان کو جزائے خیر دی, انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ ہاسپٹل کی سروسز دی ہوئی ہیں. ہم سے آپریشن تھیٹر کے پیسے نہیں لیتے, آئی سی یو کے پیسے نہیں لیتے. ہمارے یہاں پر اب ہم نے پہلے 2 بیڈڈ آئی سی یو تھا, اس کو ایکسپینڈ کر کے 4 بیڈ کا آئی سی یو کیا, اور اب ہمارے اپنے ادارے میں انشاءاللہ سال کے ہماری کیپیسٹی کوئی 400 کیسز کی ہو گئی ہے. جی اچھا سر, آگے آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا وہ کتنے بیڈز پر مشتمل ہوگا اور اس میں آپ کیا کیا سہولیات آپ کے پلان میں ہیں؟ جی, پہلے تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ ہاسپٹل بنانا ضروری کیوں ہے, میں اس پر تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیں, آج تک نا ہمارے ملک میں جو سپر اسپیشلٹی امراض ہیں نا ان کے لیے تحقیق اور یہ اویئرنیس پر بہت زیادہ کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ادارے بہت کم ہیں. ہمارے لیے ایک بڑی روشن مثال ہے شوکت خانم کی, کہ شوکت خانم کے آنے کے بعد کینسر ختم نہیں ہوا, لیکن ایک ادارہ بن گیا جس سے لوگوں کو پتہ ہے بھئی اگر خدا نخواستہ کینسر کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو شوکت خانم ایک ادارہ ہے. اچھا, الحمدللہ اب شوکت خانم سے کینسر کے ایکسپرٹ تیار ہو کر, وہ ڈاکٹر تیار ہو کر بہت سارے اور پاکستان کے اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے جی, ہم ایک ایسا بچوں کا ہارٹ کا ہاسپٹل بنائیں جس میں نہ صرف بچوں کا علاج ہو سکے بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے, ہم اپنے ڈاکٹرز تیار کر سکیں, نرسز تیار کر سکیں, جو پاکستان کے باقی شہروں میں جا کر انشاءاللہ اسی طرح کے اور چھوٹے چھوٹے سینٹرز میں کام کر سکیں. ابھی تک ہر پورے ملک میں 8 جگہوں پر کام ہو رہا ہے, لیکن وہ صرف ڈپارٹمنٹ کی حد تک محدود ہے. اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹ آ رہے ہیں اس میں سے 2 ہارٹ کے ہیں اور جن پر 4 لاکھ لگنے ہیں,
اور باقی 98 پیشنٹ ہیں جس نے 4 لاکھ میں 98 پیشنٹ ریکور ہو جانے، تو لاجیکلی اس ادارے کا جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک سپر اسپیشلٹی پر کام نہیں ہوگا ہم شاید اگلے کچھ سالوں تک اپنے پڑوس ملک یا ایسے باقی ممالک پر انحصار کرتے رہیں گے. فرحان صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آگے آپ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، تو کیا اندازہ ہے کہ وہ کتنے بیڈز پہ آپ سٹارٹ کریں گے؟ ہمارا 150 بیڈ کا ہاسپٹل کا ہے جو پورا ہم نے پلان بنایا ہے. اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلے حصے میں ہم 75 بیڈ پر کام کر رہے ہیں. آپ انشاءاللہ جاتے ہوئے یہاں دیکھ بھی لیجیے گا کہ ہماری جو فرسٹ کھدائیاں ہیں وہ ہو چکی ہیں. ٹوٹل یہ 2 بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 3 یعنی کہ 6 فلور ہوں گے ٹوٹل. اس میں جو سیکنڈ بیسمنٹ ہے وہ پارکنگ ہے، فرسٹ بیسمنٹ میں ریسرچ سینٹر ہے، او پی ڈی ہے، ہمارا ایمرجنسی ہے. گراؤنڈ فلور پر 1 فلور ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آئی سی یو کے لیے، 1 فلور ڈیڈیکیٹ کیا ہے آپریشن تھیٹر اور اینجیوگرافی کے لیے. پھر ہمارا ایک پہلے دن سے یہ موٹو رہا ہے کہ ہم ایسا اسپیشلائز ادارہ بنائیں جہاں بچے ڈیورنگ آئی سی یو میں کے اسٹے میں نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. کیونکہ یہ ہم نے تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بچہ جب جیسے بے ہوشی کی حالت میں یا بیماری میں اٹھتا ہے تو جب اس کو ماں یا باپ نظر آتے ہیں تو اس کی ریکوری بہت تیز ہو جاتی ہے. تو ہمارے ملک میں ظاہر ہے ذرا ایجوکیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے اور کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہم نے آج سے ہی نا یعنی کہ ایسا آئی سی یو بنے گا جہاں پر پیرنٹس بچے کو 24/7 ان کی چاہیں تو مل بھی سکیں یا تھرو کیمراز وہ اپنے بچے کو اور بچہ ان کو دیکھ سکے. پھر ہمارے ریسرچ پر کام ہوگا انشاءاللہ، اور زیادہ بچوں کے ہارٹ کے کارڈیولوجسٹ، زیادہ بچوں کے ہارٹ کے سرجن، زیادہ بچوں کی ہارٹ کے بے ہوشی کے ڈاکٹر اور جو آئی سی یو کیئر کے ڈاکٹر ہیں ان کا ایک پورا ٹریننگ کا پروگرام ہے اور اس کی میعاد جیسے آپ نے بتایا وہ تقریباً 2 سال ہے انشاءاللہ. یہ کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے، اللہ خیر کریے. ٹوٹل اس کی تقریباً 2.5 ارب کا پروجیکٹ ہے اس میں سے پہلا فیز ہے ہمارا جس میں ہم نے گرے سٹرکچر یعنی کہ صرف جو گرے سٹرکچر ہے وہ کھڑا کریں گے، وہ تقریباً 36 کروڑ کا ہے. الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی تقریباً 24 کروڑ کے قریب فنڈز، پلیجز اور کیش یہ ہاسپٹل کنسٹرکشن کے بارے میں اکٹھا ہو چکا ہے. تقریباً 11 کروڑ کی کمی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ اس میں بھی اپنا فضل فرمائے. تو یہ تقریباً گرے سٹرکچر 6 سے 8 مہینے کا ہے. اس کے بعد تقریباً 6 سے 8 مہینے ہمارے لگیں گے فنیشنگ کے اوپر، اور اس وقت تک ہم اکوپمنٹ بھی آرڈر کر دیں گے. تو ابھی تک جو ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارا 18 مہینے سے 24 مہینے کے اندر یہ فنکشنل ہو جائے گا فیز 1 پہ 76 بیڈ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس میں ضرور کامیابی دے. سر جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے ہاسپٹل بنانے کی، تو ہمارے ملک میں سر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فلاحی کام شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کا طریقہ کار اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ عام بندہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا آپ نے مریضوں کی اپنے تک رسائی کس حد تک آسان بنائی ہے کہ لوگ آئیں اور بغیر کسی اس میں مسئلے کے ان کا علاج ہو جائے؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ ہمارے ادارے کی پہلے دن سے کوشش رہی ہے کہ ہم جو بھی کریں نا وہ بیسٹ کریں. تو اس لیے ہم سارے کام اکٹھے نہیں شروع کیے. پہلے کچھ سال ہم نے صرف بچوں کی ہارٹ ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرواتے رہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اپنے ودن اپنے فاؤنڈیشن میں ایک کوالٹی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ بنایا ہوا ہے جو کہ یہ انشور کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ایک سروے فل ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے ان کی جو سوشیو اکنامک سٹیٹس ہے اس حوالے پر پہنچ کر بات کی جاتی ہے. کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی تو کر کے بلا لے، کوئی کسی کو کوئی ڈس رسپیکٹ ہو جائے. تو سارے پروسیسز لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جہاں تک رسائی کی بات ہے جتنے بھی ملک میں کارڈیولوجسٹ ہیں بچوں کے 30 سے قریب ہیں، ان سب تک ہماری انفارمیشن ہے. ہم ان کو کہتے ہیں جب بھی کوئی بچہ جس کو ضرورت ہے ہارٹ کی سرجری کی اور ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ جلد از جلد ہمیں ڈائریکٹلی ان سے کنیکٹ کروا دیں. پھر ہماری ایک ہارٹ لائن ہے 0311 111 4786 111 ہارٹ کر کے ایک نمبر ہے، اس پر آپ کال کر لیں. اس میں پوری ریکارڈنگ چلتی ہے، لوگوں کو اویلیبل ہے، وہاں سے رجسٹر ہو جاتا ہے پیشنٹ. تیسرا ماشاءاللہ 2300 پیشنٹ ہم نے آپریٹ کروائے تو ان کے ریفرل سے، ان کے جاننے والوں سے پیشنٹ ہمارے تک آ جاتے ہیں. چوتھا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر
ہمارا فیس بک پیج پر, ہمارے انسٹاگرام پیج پر, ہمارے ٹویٹر پیج پر جیسے کوئی کوئری آتی ہے ہماری ٹیم اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے. جی سر, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آخر پہ آپ میرے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میری بس ایک پہلی گزارش ہوگی کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ ہم سب کو صحت تندرستی والی اولاد دیں. اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ جس کے دل میں سوراخ ہے اور وہ اس کے پاس فائنینشیل سپورٹ اویلیبل نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گا. ہماری یہ کوشش ہے, دعا ہے کہ اللہ کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا مشکل نہ کریں. یہ تو پہلی گزارش ہے. دوسرا بھائی کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو بھرپور آپ ہم جیسے اداروں کو ضرور سپورٹ کریں. اسپیشلی زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے, انشاءاللہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دیں, جو آپ پہلے کر رہے ہیں ضرور کرتے رہیں, لیکن ہمارے ادارے کو بھی ضرور بضرور یاد رکھیں. ایز اے سی او میں آپ کو یہ شیورٹی ضرور کروا سکتا ہوں کہ ہم جہاں تک اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحقین تک لگے. تیسری ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ نان زکوٰۃ فنڈنگ سے ہم لوگ بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کی بھرپور گزارش ہے میری کہ جتنا بھی ہو سکے, ایک ہمارا انیشیٹو ہے 1 لاکھ پاکستانیوں والا, 1000 روپیہ ایک سال تک, 12 مہینے تک اگر 1 لاکھ پاکستانی دیتے رہیں تو ہمارا 1 ارب 25 کروڑ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو 1000 روپیہ مہینے کا کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. تو اینی اماؤنٹ جو آپ کو دل سے آپ کو مطمئن کرے ضرور ہمارے ادارے کو دیں. ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے, ایزی پیسہ میں موجود ہے, جائز کیش میں ہم لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ کا دل مطمئن ہو ضرور بضرور اس ادارے کو سپورٹ کریں, اور اپنی خاص طور پر دعاؤں میں اس ادارے کو ضرور بضرور یاد رکھیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا. واقعی میں اس طرح کے کار خیر میں حصہ ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ اذیت صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا بچہ, جنہوں نے 9 ماہ اس بچے کے لیے دعا کی ہو, ان کی صحت کے لیے, اس کی دنیا میں آنے کے لیے, اور جب ان کو پتہ چلے کہ ان کا بچہ کسی ایسی خطرناک مرض میں مبتلا ہے اور جس کا علاج وہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ان کے لیے بڑا اذیت کا باعث ہوتا ہے. اور میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس طرح کے ادارے جو واقعی مستحقین کے لیے ریئل میں کام کر رہے ہیں ان کو ضرور سپورٹ کریں. اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن باقی کیا کام کر رہا ہے, ان کا ہاسپٹل کس طرح سے تعمیر ہو رہا ہے, ہم ان کی وارڈز کا وزٹ کریں گے, ہم آپ کو ہاسپٹل کا وزٹ کرائیں گے. آئیے آپ کو مالیہ چلتے ہیں. صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک فرد کا مسئلہ. ہمارے ملک میں باہر سے لوگوں نے آ کے کام نہیں کرنا, ہم نے خود اپنے پاؤں پہ. اور کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام بچے ہیں جو پیدائشی طور پر دل کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم سرجن کی بات کریں تو پورے پاکستان میں 10 سے زیادہ ٹرین فل سرجن موجود نہیں ہے, اور ہم اگر کارڈیولوجسٹ کی بات کریں تو 30 سے زیادہ پورے پاکستان میں ٹرین پیڈیاٹرک کارڈیک فزیشین نہیں ہے. فرحان احمد جو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ بالکل اسی طرح دل کے عارضہ میں مبتلا تھی, اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلی تو یہ کام کریں گے کہ بچوں کا دل کا ہسپتال بنائیں گے, جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہوگا. اور جب تک وہ ہسپتال نہیں بنتا ہم لوگ بچوں کی فری سرجری کروائیں گے. پی سی ایچ ایف کا سب سے بڑا رول یہی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ان کے لیے ایک اور جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں آپ ان کو سبسڈائزڈ کیئر ان اے ٹائملی فیشن, ان کے بچوں کو ان کی سرجریز ٹائم سے ہو جائیں, اور بچے جو ہیں اپنا پوٹینشیل
اسی طرح اچیو کریں جیسے باقی بچوں کو اچیو کرنا چاہیے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کی بیٹی کو یہ پرابلم تھا ہارٹ کا, اور وہ بڑے پریشان تھے اور بہت زیادہ ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑی. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کام ہونا چاہیے پاکستان میں. اور پھر میرے سے انہوں نے بات کی اور پھر انہوں نے میری ملاقات کروائی. PCHF کے جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے, فرحان صاحب سے ملاقات کروائی, اور اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا پتہ چلا. تو اس وقت میرے خیال میں نے ایک ذہن بنایا کہ نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ پہلے کام نہیں ہوا, اور مجھے جو ہے وہ اس میں آنا ہے اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پاکستان میں کام کرنا ہے, تاکہ ہم اس میں فیوچر میں اس جو سبجیکٹ ہے یا یہ جو ایک پرابلم ہے اس کو پراپرلی پاکستان میں ایڈریس کر سکیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور یہ مستحقین کے اور بچوں کے لیے کس طرح سے اہم کام کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا. اور خاص طور پر اگر آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کا بچہ جو مستحق ہوں اور ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہو یا کسی بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہو, تو آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے.